اسلام کی دریافت۔ قرآن کی سورہ المائدہ میں ایک آیت ہے جو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی کے دور آخر میں نازل ہوئی۔ اس کا ایک حصہ یہ ہے: الیوم یئس الذین کفروا من دینکم فلا تخشوہم واخشون الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی ورضیت لکم الاسلام دینا۔ سورہ نمبر 5 آیت 3۔ یعنی آج منکر تمہارے دین کی طرف سے مایوس ہو گئے، پس تم ان سے نہ ڈرو، صرف مجھ سے ڈرو۔ آج میں نے تمہارے لیے تمہارے دین کو کامل کر دیا اور تم پر اپنی نعمت تمام کر دی، اور تمہارے لیے اسلام کو دین کی حیثیت سے پسند کر لیا۔ قرآن کی اس آیت میں اکمال دین یا تکمیل دین یعنی کمپلیشن آف ریلیجن سے مراد فہرست احکام کی تکمیل نہیں ہے، اور نہ اس کا مطلب یہ ہے کہ اب اسلام حکومتی معنوں میں غالب ہو گیا ہے۔ اس کا مطلب صرف یہ ہے کہ اسلام کی راہ کے موانع یعنی آبسٹیکلز ختم ہو گئے۔ خود آیت کے الفاظ سے اسی مفہوم کی تائید ہوتی ہے، کیونکہ آیت میں اکمال دین کا مطلب یہ بتایا گیا ہے کہ اب خشیت انسانی یعنی ہیومن فیئر کا دور ختم ہو گیا۔ اب خدا کے دین کے حق میں ایسے اسباب جمع ہو گئے ہیں جو اس کو اس سے محفوظ کر دیتے ہیں کہ وہ ماضی کی طرح انسانی رکاوٹوں اور مذہبی جبر کا شکار بنے۔ قرآن سے معلوم ہوتا ہے کہ قدیم زمانے میں ہزاروں سال کے درمیان مسلسل پیغمبر آتے رہے۔ سورہ نمبر 23 آیت 44۔ مگر جیسا کہ معلوم ہے کسی بھی پیغمبر کی تعلیمات محفوظ نہ رہ سکیں، حتیٰ کہ ان پیغمبروں کا مدون تاریخ یعنی ریکارڈڈ ہسٹری میں کوئی ریفرنس بھی موجود نہیں۔ اس کا سبب یہ تھا کہ پیغمبروں کے مشن کو محفوظ رکھنے کے لیے جو تائیدی عناصر یعنی سپورٹنگ ایلیمنٹس درکار تھے وہ ان کو حاصل نہ ہو سکے۔ پیغمبر آخر الزماں محمد ابن عبداللہ ابن عبد المطلب کے ساتھ اللہ تعالیٰ نے ان تائیدات کو جمع کر دیا۔ اس طرح یہ ممکن ہوا کہ آپ کی تعلیمات ابدی طور پر محفوظ ہو جائیں۔ قرآن کی مذکورہ آیت میں اسی معاملے کو ان الفاظ میں بیان فرمایا کہ اب خدا کا دین خشیت انسانی کے دور سے باہر آ گیا ہے۔ پچھلے پیغمبروں کی تعلیمات کے محفوظ نہ ہونے کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب یہ تھا کہ حفاظت کا یہ کام اسباب کے ذریعے ہو سکتا تھا، مگر پچھلے پیغمبروں کے ساتھ یہ اسباب جمع نہیں ہوئے۔ مثلا کسی پیغمبر کا کام یا تو شخصی اعلان تک محدود رہا، یا یہ ہوا کہ صرف چند افراد ان کا ساتھ دینے والے بنے، اور صرف چند افراد حفاظت دین کے لیے کافی نہیں۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ساتھ ایک خصوصی معاملہ یہ کیا کہ پیشگی طور پر ایک موافق نسل تیار کی۔ نسل سازی کا یہ کام حضرت ابراہیم اور حضرت ہاجرہ اور حضرت اسماعیل کے ذریعے عرب کے صحرا میں کیا گیا۔ عرب کے صحرا میں نسل سازی کا یہ مشن تقریباً 2500 سال تک چلتا رہا۔ اس کے بعد ایک نئی نسل تیار ہوئی جس کو بنو اسماعیل کہا جاتا ہے۔ اسی نسل میں 570 عیسوی میں محمد صلی اللہ علیہ وسلم پیدا ہوئے۔ اس نسل کے درمیان آپ نے پیغمبر کی حیثیت سے تقریباً 23 سال تک کام کیا۔ ان میں سے عورتوں اور مردوں کی ایک بڑی تعداد آپ کے دین میں داخل ہو گئی۔ اس طرح وہ گروہ بنا جس کو اصحاب کہا جاتا ہے۔ ایک اندازے کے مطابق اصحاب رسول یعنی عورت اور مرد کی تعداد تقریباً 2 لاکھ تھی۔ اصحاب رسول کی اسی جماعت کے ذریعے وہ موافق اسباب فراہم ہوئے جن کو ہم نے تائیدی عناصر یعنی سپورٹنگ ایلیمنٹس کا نام دیا ہے۔ اصحاب رسول کا رول۔ اصحاب رسول کی یہی جماعت ہے
جس نے پہلی بار اس کو ممکن بنایا کہ خدا کے دین کا ایک محفوظ ایڈیشن تیار ہو گیا۔ اس سلسلے میں اصحاب رسول کے رول کے مختلف پہلو ہیں۔ اس کا ایک پہلو یہ ہے کہ پہلی بار یہ ممکن ہوا کہ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی شخصیت ایک تاریخی شخصیت بن جائے۔ قدیم دور میں جو پیغمبر آئے ان کی تعداد روایات میں تقریباً 1,24,000 بتائی گئی ہے، لیکن معروف تاریخی معیار کے مطابق ان میں سے کسی بھی پیغمبر کی حیثیت تاریخی پیغمبر کی نہیں ہے، حتیٰ کہ حضرت مسیح جو پیغمبر اسلام سے قریب تر زمانے میں آئے ان کے بارے میں بھی برٹرینڈ رسل وفات 1970 نے لکھا ہے کہ تاریخی طور پر یہ امر سخت مشتبہ ہے کہ مسیح کا کبھی وجود بھی تھا۔ Historically, it is quite doubtful whether Christ ever existed at all. Why I Am Not a Christian, 1967, Touchstone, UK, page 266. تاریخ میں پیغمبروں کا اندراج نہ ہونے کا سبب کیا تھا؟ اس کا سبب تاریخ نگاری کا قدیم ذوق تھا۔ ابن خلدون وفات 1406 سے پہلے تاریخ کو بادشاہوں کی تاریخ کے ہم معنی سمجھا جاتا تھا۔ قدیم پیغمبروں کے ساتھ چونکہ حکومت اور سیاست کے واقعات جمع نہیں ہوئے، اس لیے ان کو تاریخی طور پر ناقابل ذکر سمجھ لیا گیا۔ اس صورتحال کو ختم کرنے کے لیے اللہ تعالیٰ نے گویا مؤرخین یعنی ہسٹورینز کی ایک نئی نسل یعنی جنریشن تیار کی۔ یہ صحابہ اور تابعین تھے جنہوں نے اس معاملے میں عملاً وہ رول انجام دیا جس کو اس سے پہلے پروفیشنل مؤرخین انجام دیتے تھے۔ صحابہ اور تابعین نے پیغمبر اسلام اور آپ کی تعلیمات سے متعلق تمام واقعات کا مستند ریکارڈ تیار کیا، پہلے حافظے کی صورت میں اور پھر تحریر کی صورت میں۔ یہی وہ محفوظ ریکارڈ ہے جس کو آج قرآن اور حدیث اور سیرت کے نام سے جانا جاتا ہے۔ یہ ریکارڈ پہلے صحابہ کے ذریعے تیار ہوا، پھر تابعین اور تبع تابعین کے ذریعے اس کا تسلسل جاری رہا۔ اسی طرح امت کی بعد کی نسلوں نے اس کام کی تدوین میں مزید کارنامے انجام دیے۔ یہ سلسلہ چلتا رہا یہاں تک کہ 18ویں صدی عیسوی میں پریس کا دور آ گیا۔ اب پیغمبر اسلام اور آپ کے متعلق تمام معلومات کا تاریخی ریکارڈ مطبوعہ کتابوں کی صورت میں محفوظ ہو گیا۔ اس طرح ایسا ہوا کہ پیغمبر اسلام کو استثنائی طور پر ایک مستند تاریخی پیغمبر کا درجہ حاصل ہو گیا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی اس حیثیت کا اعتراف خود سیکولر مؤرخین نے کھلے طور پر کیا ہے۔ مثال کے طور پر فرانسیسی مستشرق ارنسٹ رینا یعنی جوزف ارنسٹ رینا، جس کی وفات 1892 میں ہوئی، اس نے 1851 میں ایک مقالہ شائع کیا۔ اس کا عنوان یہ تھا Muhammad and the Origins of Islam. اس مقالے میں ارنسٹ رینا نے پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی تاریخی حیثیت کا کھلا اعتراف کرتے ہوئے لکھا تھا کہ بڑے مذاہب کے دوسرے بانیوں کے برعکس پیغمبر محمد واحد شخص ہیں جو کہ تاریخ کی کامل روشنی میں پیدا ہوئے۔ Unlike the other founders of major religions, the Prophet Muhammad was born in the full light of history. پیغمبر اسلام کا مشن۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کا خصوصی مشن کیا تھا؟ اس کو قرآن کی 2 آیتوں میں اس طرح بیان کیا گیا ہے: یریدون لیطفئوا نور اللہ بافواہہم واللہ متم نورہ ولو کرہ الکافرون هو الذی ارسل رسولہ بالہدی ودین الحق لیظہرہ علی الدین کلہ ولو کرہ المشرکون۔ سورہ نمبر 61 آیت 8 تا 9۔ یعنی وہ چاہتے ہیں کہ وہ اللہ کے نور کو اپنی پھونک سے بجھا دیں، حالانکہ اللہ اپنے نور کو ضرور مکمل کرے گا، خواہ منکروں کو یہ کتنا ہی ناگوار ہو۔
اللہ ہی نے اپنے رسول کو بھیجا ہے ہدایت اور دین حق کے ساتھ تاکہ وہ اس کو تمام دین پر غالب کر دے، خواہ یہ مشرکوں کو کتنا ہی ناگوار ہو۔ قرآن کی ان آیتوں میں دو لفظ استعمال کیے گئے ہیں، ہدا اور دین۔ اسی کے ساتھ ان میں دو اور لفظ استعمال کیے گئے ہیں، اتمام اور اظہار۔ غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ اتمام کا تعلق ہدا سے ہے اور اظہار کا تعلق دین سے۔ اس میں دراصل اللہ کے دو مطلوب کا ذکر ہے، ایک ہے نور ہدایت کا اتمام اور دوسرا ہے دین خداوندی کا اظہار غلبہ۔ نور ہدایت کیا ہے؟ وہ اصلاً دو چیزوں کے مجموعے کا نام ہے۔ یہ دو چیزیں قرآن اور سنت رسول ہیں۔ قرآن اللہ کے دین کا نظریاتی متن یعنی آئیڈیالوجیکل ٹیکسٹ ہے۔ اللہ تعالیٰ کو یہ مطلوب تھا کہ قرآن کا مستند ہدایت نامہ اپنی کامل صورت میں محفوظ ہو جائے تاکہ قیامت تک کے انسانوں کے لیے وہ خدائی ہدایت کو جاننے کا مستند ذریعہ ہو۔ اس مطلوب الہی کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے، اِنَّا نَحْنُ نَزَّلْنَا الذِّكْرَ وَإِنَّا لَهُ لَحَافِظُونَ، سورہ نمبر 15 آیت 9۔ یعنی قرآن کو ہم نے اتارا ہے اور ہم ہی اس کی حفاظت کرنے والے ہیں۔ قرآن کی حفاظت مکمل طور پر ایک پرامن کام تھا۔ اللہ تعالیٰ نے ایسے اسباب پیدا کیے کہ قرآن کامل طور پر ایک محفوظ کتاب بن جائے تاکہ وہ قیامت تک پیدا ہونے والے تمام انسانوں کے لیے خدا کی ہدایت کو معلوم کرنے کا مستند ماخذ بن سکے۔ یہ کام مکمل طور پر انجام پا گیا۔ اسی کا یہ نتیجہ ہے کہ آج پریس کے دور میں قرآن کے چھپے ہوئے نسخے تمام دنیا میں اس طرح موجود ہیں کہ ہر عورت اور مرد جب چاہے اس کو حاصل کر سکے۔ حفاظت قرآن کے اس واقعے کا اعتراف سیکولر محققین نے بھی کھلے طور پر کیا ہے۔ مثال کے طور پر اسکاٹش مستشرق سر ولیم میور، جس کی وفات 1905 میں ہوئی، اس نے قرآن کی بابت لکھا ہے کہ غالباً دنیا میں کوئی دوسری کتاب ایسی موجود نہیں جو کہ 12 صدیوں تک اپنی کامل حفاظت کو برقرار رکھے۔ There's probably in the world no book which has remained for 12 centuries with so pure a text. The Life of Muhammad, from original sources, page 23. قرآن کے بعد خدا کے نور ہدایت کا دوسرا جز وہ ہے جس کو قرآن میں پیغمبر خدا کا اسوہ حسنہ سورہ نمبر 33 آیت 21 کہا گیا ہے، یعنی عملی اعتبار سے خدا پرستانہ زندگی گزارنے کا مستند نمونہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی زندگی ایک پرز واقعات زندگی یعنی ایونٹ فل لائف تھی۔ آپ کی زندگی میں ہر طرح کے حالات پیش آئے۔ آپ نے ہر صورتحال میں خدا پرستانہ زندگی کا عملی نمونہ قائم کیا۔ آپ کے اس اعلیٰ نمونے کو قرآن میں خلق عظیم سورہ نمبر 68 آیت 4 کے الفاظ میں بیان کیا گیا ہے۔ پیغمبر اسلام کی زندگی کے یہ نمونے حدیث اور سیرت کی کتابوں میں تفصیل کے ساتھ موجود ہیں۔ اسلام کا یہ پہلو اتنا زیادہ واضح ہے کہ سیکولر مورخین نے بھی کھلے طور پر اس کا اعتراف کیا ہے۔ اس کی ایک مثال برٹش اسکالر ڈیوڈ جارج ہوگارتھ ہے، جس کی وفات 1927 میں ہوئی۔ اس نے اپنی ایک کتاب میں پیغمبر اسلام کے بارے میں لکھا ہے کہ پیغمبر اسلام کا روز مرہ کا سلوک خواہ وہ چھوٹا ہو یا بڑا، اس نے ایسی حیثیت اختیار کر لی جس کی اب تک لاکھوں لوگ اہتمام کے ساتھ پیروی کر رہے ہیں۔ انسانی نسل کے کسی طبقے کا کوئی آدمی یہ درجہ حاصل نہ کر سکا کہ ایک معیاری انسان کی حیثیت سے اس طرح اس کا کامل اتباع کیا جائے۔ Serious or trivial, his daily behavior has instituted a course which millions observe at this day with conscious mimicry.
No one regarded by any section of the human race as perfect man has been imitated so minutely. Arabia, page 52. خدا سے مراد نظریاتی ماڈل ہے۔ خدا کی ہدایت کا یہ نظریاتی ماڈل قرآن اور سنت رسول کی شکل میں مستند طور پر محفوظ ہو گیا ہے۔ یہ نظریاتی ماڈل اب ہمیشہ کے لیے پیغمبر کا بدل ہے۔ اظہار دین۔ قرآن کی مذکورہ آیتوں میں دو چیزوں کا ذکر ہے، ہدا اور دین۔ دونوں کی حیثیت ایسے مطلوب کی ہے جن کو پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے مشن کے ذریعے حاصل کرنا مقدر تھا، لیکن آیت کے الفاظ پر غور کرنے سے معلوم ہوتا ہے کہ دونوں کا معاملہ ایک دوسرے سے مختلف ہے۔ ہدا سے مراد ایک نظریاتی مطلوب ہے اور دین سے مراد ایک عملی مطلوب۔ جب قرآن کا متن محفوظ ہو گیا اور پیغمبر اسلام کا ماڈل حدیث اور سیرت کی کتابوں کے ذریعے مستند طور پر مدون ہو گیا، تو اس کے بعد وہ مطلوب آخری طور پر حاصل ہو گیا جس کو آیت میں ہدا کے لفظ میں بیان کیا گیا تھا۔ اللہ نے اپنے پیغمبر کے ذریعے سے اپنی ہدایت کا مستند ماخذ تیار کر دیا۔ اب یہ انسان کا کام ہے کہ وہ اس خدائی ماخذ سے اپنے لیے ہدایت حاصل کرتا ہے یا ہدایت حاصل نہیں کرتا۔ اظہار دین کا معاملہ اس سے مختلف ہے۔ اس معاملے میں اظہار یعنی غلبہ مطلوب ہے، نہ کہ صرف نظریاتی معیار کا وجود میں آنا۔ اس لیے اظہار دین سے ایک ایسا مطلوب مراد لیا جائے گا جو بالفعل وقوع میں آیا۔ بالفعل وقوع میں آنے سے کم درجے کی کوئی چیز اس کی تفسیر نہیں بن سکتی۔ اس آیت میں اظہار دین سے حکومتی نظام یا قانونی نظام مراد نہیں لیا جا سکتا، اس لیے کہ تاریخی طور پر یہ بات ثابت ہے کہ پیغمبر اسلام کے زمانے میں یا آپ کے بعد کامل معنوں میں ایسا کوئی نظام نہیں بنا اور نہ بن سکتا ہے، اس لیے کہ اس دنیا کو اللہ تعالیٰ نے انسانی آزادی کے اصول پر بنایا ہے۔ سورہ نمبر 18 آیت 29۔ ایسی حالت میں یہ ممکن ہی نہیں کہ یہاں معیاری معنوں میں کوئی کامل نظام بنایا جا سکے۔ امتحان کی مصلحت کے تحت دی ہوئی انسانی آزادی اس طرح کے معیاری نظام کو قائم کرنے میں حتمی طور پر مانع ہے۔ اس دنیا میں جب آئیڈیل کا حصول ممکن نہیں تو آئیڈیل کے حصول کو نشانہ بنانا بھی درست نہیں ہو سکتا۔ ایسی حالت میں اظہار دین کی آیت میں دین کے اظہار کی ایسی تفسیر کرنی پڑے گی جو عملی طور پر وقوع میں آئی ہو۔ اس اعتبار سے غور کرتے ہوئے معلوم ہوتا ہے کہ اس آیت میں دین سے مراد شرعی دین نہیں ہے بلکہ فطری دین ہے، اور اظہار دین کا مطلب ہے انسانی زندگی میں خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق حالت فطری کا قائم ہو جانا۔ دین کا یہ مفہوم قرآن کی ایک اور آیت میں موجود ہے۔ اس کے الفاظ یہ ہیں: أَفَغَيْرَ دِينِ اللَّهِ يَبْغُونَ وَلَهُ أَسْلَمَ مَن فِي السَّمَاوَاتِ وَالْأَرْضِ طَوْعًا وَكَرْهًا وَإِلَيْهِ يُرْجَعُونَ۔ سورہ نمبر 3 آیت 83۔ اس آیت میں دین سے مراد دین شرعی نہیں ہے بلکہ دین فطری ہے، یعنی وہ دین جس پر تمام کائنات بالفعل قائم ہے۔ یہ دین فطری کیا ہے؟ وہ قرآن کی اس آیت کے مطالعے سے معلوم ہوتا ہے۔ الذی خلق الموت والحیاۃ لیبلوکم ایکم احسن عملا وہو العزیز الغفور۔ سورہ نمبر 67 آیت 2۔ اصل یہ ہے کہ اللہ نے اپنے تخلیقی نقشے کے مطابق انسان کو پیدا کر کے سیارہ ارض پر بسایا۔ انسان کو زمین پر بسانا بطور امتحان یعنی ٹیسٹ تھا، تاکہ امتحانی حالات سے گزار کر احسن العمل افراد کا انتخاب کیا جائے، یعنی ایسے عورت اور مرد کا انتخاب
جنہوں نے کامل آزادی کے باوجود اپنے آپ کو پوری طرح حدود الہی کا پابند بنایا، جنہوں نے اپنی آزادی کا غلط استعمال یعنی مس یوز نہیں کیا۔ یہی منتخب افراد وہ لوگ ہیں جن کو پوری تاریخ سے لے کر ابدی جنتوں میں بسایا جائے گا۔ زمین پر یہ آزادانہ ماحول اللہ کو لازمی طور پر مطلوب ہے۔ آزادی کے اس نظام کو کوئی بھی شخص یا گروہ اگر منسوخ یعنی ابالش کرے تو اللہ ہرگز اس کو قبول نہیں کرے گا، وہ ایسے افراد یا گروہ کا لازماً خاتمہ کر دے گا۔ بادشاہت کے نظام کا خاتمہ۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت 610 عیسوی میں ہوئی۔ اس وقت یہ حال تھا کہ ساری دنیا میں کچھ انسانوں نے بادشاہت کا نظام قائم کر دیا تھا۔ یہ شاہی نظام عملاً جبریت یعنی ڈسپوٹزم کے ہم معنی تھا۔ اس نظام نے انسانوں سے اس آزادی کو چھین لیا تھا جو اللہ نے ان کو عطا کی تھی۔ یہ صورتحال اللہ کو مطلوب نہیں تھی، کیونکہ وہ اللہ کے تخلیقی منصوبہ یعنی کریشن پلان آف گاڈ کی منسوخی کے ہم معنی تھا۔ اللہ تعالیٰ نے پیغمبر اسلام اور آپ کے اصحاب کو حکم دیا کہ وہ اس جابرانہ نظام سے ٹکرا کر اس کو ختم کر دیں تاکہ دنیا میں دوبارہ اللہ کی مطلوب حالت فطری قائم ہو جائے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت ہوئی تو اس زمانے میں ایک طرف عرب میں ملکی سطح پر قبائلی نظام تھا۔ اس قبائلی نظام نے بھی عملاً انسانی آزادی کو ختم کر رکھا تھا۔ اس صورتحال کا اشارہ قرآن کی مختلف آیتوں میں کیا گیا ہے۔ مثلاً اَرَأَيْتَ الَّذِي يَنْهَى عَبْدًا إِذَا صَلَّى، سورہ نمبر 96 آیت 9، یعنی کیا تم نے دیکھا اس شخص کو جو منع کرتا ہے ایک بندے کو جبکہ وہ نماز پڑھتا ہو۔ پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کا پہلا ٹکراؤ اس قبائلی نظام سے ہوا۔ اس کے نتیجے میں محدود نوعیت کی کچھ جنگیں یعنی لمیٹڈ وارز پیش آئیں۔ آخر کار 8 ہجری میں مکہ فتح ہوا جو عرب کے قبائلی نظام کا مرکز تھا۔ فتح مکہ کے بعد سارے عرب میں قبائل کا زور ٹوٹ گیا اور آزادی کی حالت قائم ہو گئی۔ فتح مکہ کے بعد اصحاب رسول کو غلبہ حاصل ہو گیا۔ اس غلبے کا مرکز مدینہ تھا۔ یہ غلبہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے حکومت قائم ہونے کے ہم معنی نہ تھا، بلکہ وہ صرف یہ تھا کہ انتظامیہ یعنی ایڈمنسٹریشن قبائلی سرداروں کے ہاتھ سے نکل کر اصحاب رسول کے ہاتھ میں آ گیا۔ اس اعتبار سے دوسرا مسئلہ یہ تھا کہ عرب کے باہر اس وقت 2 بڑی شہنشاہیتیں قائم تھیں، ایک ساسانی امپائر یعنی ساسانیڈ امپائر اور دوسرے بازنطینی امپائر یعنی بیزنطین امپائر۔ ساسانی امپائر کا دارالسلطنت عراق کا قدیم شہر ساسانیان یعنی سیسین آئفن تھا، اور بازنطینی امپائر کا دارالسلطنت ترکی کا شہر قسطنطنیہ یعنی کانسٹانٹینوپل تھا۔ ساسانی امپائر دراصل اس وقت کے رومن امپائر کا مشرقی بازو تھا۔ یہ دونوں امپائر عرب کے قریب واقع تھے اور وہ اس وقت کی دنیا میں بادشاہت پر مبنی جبری نظام کے نمائندے بنے ہوئے تھے۔ ان دونوں امپائر نے اللہ کی دی ہوئی آزادی کو عملاً منسوخ کر رکھا تھا، جو کہ اللہ کو کسی حال میں مطلوب نہ تھا۔ بازنطینی سلطنت کا اقتدار 15 ملکوں پر تھا۔ اس کا خاتمہ 678 عیسوی میں ہوا، اور ساسانی سلطنت کا اقتدار 13 ملکوں پر تھا۔ اس کا خاتمہ 651 عیسوی میں ہوا۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم نے ان حکمرانوں کو اپنے نمائندوں کے ذریعے خطوط بھیجے۔ اس کا مقصد یہ تھا کہ حکمراں پرامن طور پر اپنے جابرانہ نظام کو ختم کرنے کے لیے تیار ہو جائیں، مگر ایسا نہ ہو سکا۔ ساسانی حکمراں نے آپ کے مکتوب کو اتنا حقیر سمجھا
کہ اس نے اس کو پھاڑ کر پھینک دیا۔ اس کے بعد پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کا دونوں سے ٹکراؤ پیش آیا۔ اس ٹکراؤ میں اللہ کی مدد پیغمبر اور اصحاب پیغمبر کے ساتھ تھی، چنانچہ وہ پوری طرح کامیاب ہوئے۔ یہ ایک عظیم تاریخی واقعہ تھا جس نے انسانی تاریخ کے دھارے کو ہمیشہ کے لیے بدل دیا۔ چنانچہ اللہ نے ایک اسرائیلی پیغمبر حبقوق کے ذریعے اس کی پیشگی خبر دے دی تھی، جو موجودہ بائبل میں بدستور موجود ہے۔ اس پیشگی خبر کے الفاظ یہ ہیں: وہ کھڑا ہوا اور زمین تھرا گئی، اس نے نگاہ کی اور قومیں پراگندہ ہو گئیں، ازلی پہاڑ پارا پارا ہو گئے، قدیم ٹیلے جھک گئے، اس کی راہیں ازلی ہیں۔ He stood and measured the earth. He looked and startled the nations. And the everlasting mountains were scattered. The perpetual hills bowed. His ways are everlasting. Habakkuk chapter number 3, verse 6. مذکورہ بیان میں وہ سے مراد پیغمبر اسلام ہیں، اور پہاڑیوں سے مراد سیاسی پہاڑیاں ہیں، یعنی ساسانی امپائر اور بازنطینی امپائر۔ اس کی راہیں ازلی ہیں سے مراد ہے خدا کے دین کا ابدی طور پر محفوظ ہو جانا۔ بائبل کی یہ پیشن گوئی پیغمبر اسلام کے ذریعے کامل طور پر پوری ہوئی۔ نئے دور کا آغاز۔ جبر پر مبنی مذکورہ دونوں سیاسی امپائر کا خاتمہ 7ویں صدی عیسوی میں ہوا۔ یہ دونوں امپائر آزادانہ ترقی کی راہ میں سب سے بڑی رکاوٹ بنے ہوئے تھے۔ جب یہ دونوں امپائر ختم ہوئے تو دنیا میں آزادی کا ایک نیا دور آیا۔ اس نئے دور کے حالات نہ صرف مسلم مورخین کی کتابوں میں پائے جاتے ہیں، بلکہ سیکولر مورخین نے بھی کھلے طور پر اس کا اعتراف کیا ہے۔ انہی سیکولر مورخین میں سے ایک فرانسیسی مورخ ہنری پرین ہے، جس کی وفات 1935 میں ہوئی۔ ہنری پرین نے اپنے مطالعے کے نتیجے میں کھلے طور پر اس تاریخی حقیقت کا اعتراف کیا ہے۔ ہنری پرین نے لکھا ہے کہ ساسانی امپائر اور بازنطینی امپائر نے دنیا میں مطلق شہنشاہیت یعنی مونارکیکل ابسولوٹزم کا نظام قائم کر رکھا تھا۔ اصحاب رسول نے اپنی غیر معمولی قربانی کے ذریعے اس نظام کو توڑ دیا۔ اس واقعے کے نتیجے میں تاریخ میں ایک نیا دور شروع ہوا۔ ہنری پرین کے الفاظ میں، اسلام نے زمین کے نقشے کو بدل دیا، تاریخ کے روایتی نظام کا خاتمہ ہو گیا۔ Islam changed the face of the globe. The traditional order of history was overthrown. History of Western Europe, page 46. 7ویں صدی عیسوی میں جب سیاسی جبر کے نظام کا خاتمہ کیا گیا تو اس کے بعد دنیا میں ایک نیا انقلاب آیا۔ یہ انقلاب فوری نتیجے کے معنی میں نہ تھا، بلکہ وہ ایک پروسیس کی حیثیت رکھتا تھا۔ اس کے بعد انسانی زندگی میں پہلی بار ایک نیا تاریخی عمل یعنی ہسٹوریکل پروسیس شروع ہوا۔ یہ تاریخی پروسیس برابر چلتا رہا یہاں تک کہ وہ اپنے آخری نقطہ انتہا یعنی کلمینیشن تک پہنچ گیا۔ یہ آخری نقطہ انتہا وہی ہے جس کو عام طور پر مغربی تہذیب یعنی ویسٹرن سویلائزیشن کہا جاتا ہے۔ اس تاریخی عمل کے دو بڑے دھارے تھے، ایک وہ جس کو جدید اصطلاح میں جمہوریت یعنی ڈیموکریسی کہا جا سکتا ہے، اور دوسرا وہ جس کو جدید ٹیکنالوجی پر مبنی صنعت کہنا درست ہوگا۔ عام طور پر مسلم علماء مغربی تہذیب کے بعض ناپسندیدہ پہلو کو دیکھ کر اس کے بارے میں منفی ہو گئے ہیں، مگر یہ ناپسندیدہ پہلو دراصل مغربی تہذیب کا کلچرل پہلو ہے، وہی اصل مغربی تہذیب نہیں ہے۔ اصل مغربی تہذیب اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہی چیز ہے جس کو ہم نے خدا کے دین کے حق میں تائیدی عنصر کی حیثیت سے بیان کیا ہے۔ جمہوریت کا دور۔ اہل علم کے درمیان عام طور پر یہ سمجھا جاتا ہے کہ موجودہ زمانے میں سماجی اور سیاسی نظام
یعنی سوشیو پولیٹیکل سسٹم کے اعتبار سے جو ترقیاں ہوئی ہیں ان سب کی بنیاد جمہوریت ہے۔ سمجھا جاتا ہے کہ یہ دراصل انقلاب فرانس 1789 تھا، جس کے بعد دنیا میں جمہوریت کا دور آیا۔ مگر زیادہ صحیح بات یہ ہے کہ انقلاب فرانس یعنی فرینچ ریولوشن ایک تاریخی عمل کا نقطہ انتہا تھا۔ یہ تاریخی عمل انقلاب فرانس سے بہت پہلے عرب میں اسلامی انقلاب کے بعد شروع ہوا۔ قرآن میں اس معاملے میں یہ اصولی حکم ان الفاظ میں دیا گیا تھا، امرہم شوری بینہم، سورہ نمبر 42 آیت 38، یعنی وہ اپنا کام آپس کے مشورے سے کرتے ہیں۔ Their affairs are decided by mutual consultation. وہ چیز جس کو موجودہ زمانے میں نظام جمہوریت کہا جاتا ہے، اسی کو قرآن میں نظام شورا کہا گیا ہے۔ شورا کا یہ تصور اسلام کے اجتماعی نظام کی بنیاد ہے۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کے بعد مسلمانوں کا جو اجتماعی نظام بنا اس کو عام طور پر خلافت کہا جاتا ہے۔ اس خلافت کا اگر دوسرا نام تجویز کرنا ہو تو یقیناً وہ جمہوری خلافت ہوگا۔ اس معاملے کی ایک مثال خلیفہ ثانی عمر فاروق وفات 644 عیسوی کا ایک واقعہ ہے۔ اس واقعے کو یہاں نقل کیا جاتا ہے۔ خلیفہ دوم عمر فاروق کے زمانے میں عمرو بن العاص مصر کے گورنر تھے۔ انہوں نے ایک بار گھوڑوں کی دوڑ کرائی۔ اس دور میں گورنر کے بیٹے کا گھوڑا بھی شریک تھا، مگر جب دوڑ ہوئی تو ایک مصری یعنی غیر مسلم کا گھوڑا آگے بڑھ گیا۔ مصری نے فتح کے جوش میں کوئی ایسا جملہ کہا جو گورنر کے صاحبزادے محمد بن عمرو بن العاص کو برا معلوم ہوا، اور انہوں نے مذکورہ مصری کو کوڑے سے مار دیا۔ مارتے ہوئے ان کی زبان سے نکلا، خذھا وَأَنَا ابن الاکرمین، یہ لو اور میں شریفوں کی اولاد ہوں۔ حضرت انس بن مالک اس قصے کو بیان کرتے ہوئے کہتے ہیں کہ مذکورہ مصری اس کے بعد مصر سے چل کر مدینہ پہنچا اور خلیفہ عمر فاروق سے شکایت کی کہ گورنر کے لڑکے نے اس طرح اس کو کوڑے سے مارا ہے۔ حضرت عمر نے فرمایا کہ تم یہاں ٹھہرو، اور فوراً اپنے ایک خاص آدمی کو مصر بھیجا کہ عمرو بن العاص اور ان کے بیٹے محمد بن عمرو جس حال میں ہوں اسی حال میں ان کو لے کر مدینہ آؤ۔ چنانچہ وہ لوگ مدینہ لائے گئے۔ جب وہ مدینہ پہنچے تو خلیفہ عمر نے فرمایا، این المصری دونک الدرہ فاضرب بہا ابن الاکرمین، مصری کہاں ہے؟ یہ کوڑا لو اور اس سے شریف زادے کو مارو۔ اس کے بعد مصری نے کوڑا لیا اور گورنر مصر کے سامنے ان کے صاحب زادے کو مارنا شروع کیا۔ وہ مارتا رہا یہاں تک کہ ان کو زخمی کر دیا۔ خلیفہ عمر درمیان میں کہتے جاتے تھے کہ شریف زادے کو مارو۔ جب وہ خوب مار چکا تو خلیفہ عمر فاروق نے کہا کہ ان کے والد عمرو بن العاص کے سر پر بھی ایک کوڑا مارو، کیونکہ خدا کی قسم ان کے بیٹے نے صرف اپنے باپ کی بڑائی کے زور پر تم کو مارا۔ فواللہ ما ضربک ابنہ الا بفضل سلطانہ، مصری نے کہا کہ اے امیر المومنین، جس نے مجھ کو مارا تھا اس کو میں نے مار لیا، اس سے زیادہ کی مجھے حاجت نہیں۔ خلیفہ عمر نے کہا، خدا کی قسم اگر تم ان کو بھی مارتے تو ہم تمہارے اور ان کے درمیان حائل نہ ہوتے، یہاں تک کہ تم خود ہی ان کو چھوڑ دو۔ پھر آپ نے عمرو بن العاص سے مخاطب ہو کر فرمایا، یا عمرو متی استعبدتم الناس وقد ولدتهم امہاتهم احرارا، اے عمرو تم نے کب سے لوگوں کو غلام بنا لیا حالانکہ ان کی ماؤں نے ان کو آزاد پیدا کیا تھا۔ سیرت عمر بن الخطاب، علی محمد السلابی، جلد 1 صفحہ 306۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلامی انقلاب کے تحت پیدا ہونے والا یہ جمہوری پروسیس یعنی ڈیموکریٹک پروسیس تاریخ میں سفر کرتا رہا۔ آخر کار وہ مختلف مراحل سے گزرتے ہوئے مغربی یورپ پہنچا۔ خلیفہ عمر فاروق کے مذکورہ واقعے کے تقریباً 1100 سال بعد فرانس کے جمہوری مفکر روسو یعنی ژین ژاک
روسو نے اپنی مشہور کتاب سوشل کنٹریکٹ یعنی کنٹریکٹ سوشل 1762 میں شائع کی۔ اس کتاب کا پہلا جملہ خلیفہ عمر فاروق کے قول کی بازگشت تھا۔ کتاب کا وہ پہلا جملہ یہ تھا: انسان آزاد پیدا ہوا تھا لیکن میں اس کو زنجیروں میں جکڑا ہوا دیکھتا ہوں۔ Man was born free, but I see him in chains. پیغمبر اسلام کی وفات کے تقریباً 30 سال بعد ایسے حالات پیدا ہوئے کہ شورائی خلافت اپنے ڈھانچے کے اعتبار سے ایک خاندانی خلافت بن گئی، لیکن اسلامی انقلاب کے اثرات اتنے گہرے تھے کہ اس ظاہری تبدیلی کے باوجود خلافت کا جمہوری مزاج بدستور باقی رہا۔ اس معاملے کی بہت سی مثالیں تاریخ کی کتابوں میں موجود ہیں۔ بطور مثال یہاں ایک واقعہ نقل کیا جاتا ہے۔ ہارون رشید کا ایک واقعہ۔ ہارون رشید عباسی دور کا 5واں خلیفہ ہے۔ وہ 766 میں پیدا ہوا اور 809 میں اس کی وفات ہوئی۔ اس کا ایک واقعہ ان الفاظ میں نقل کیا گیا ہے: وَذُكِرَ أَنَّ يَهُودِيًّا كَانَتْ لَهُ حَاجَةٌ عِنْدَ هَارُونَ الرَّشِيدِ فَاخْتَلَفَ إِلَى بَابِهِ سَنَةً فَلَمْ يَقْضِ حَاجَتَهُ فَوَقَفَ يَوْمًا عَلَى الْبَابِ فَلَمَّا خَرَجَ هَارُونُ سَعَى حَتَّى وَقَفَ بَيْنَ يَدَيْهِ وَقَالَ اتَّقِ اللَّهَ يَا أَمِيرَ الْمُؤْمِنِينَ فنزل هارون عن دابته وخر ساجدا فلما رفع رأسه أمر بحاجته فقضيت فلما رجع قيل له يا أمير المؤمنين نزلت عن دابتك لقول يهودي قال لا ولكن تذكرت قول الله تعالى وإذا قيل له اتق الله أخذته العزة بالإثم فحسبه جهنم ولبئس المهاد۔ تفسیر القرطبی جلد 3 صفحہ 19۔ یعنی کہا جاتا ہے کہ ایک یہودی تھا جس کو ہارون رشید سے ایک کام تھا۔ وہ شخص اس کام کے لیے خلیفہ کے دروازے پر 1 سال تک جاتا رہا، مگر خلیفہ نے اس کی ضرورت پوری نہ کی۔ پھر ایک دن وہ یہودی خلیفہ کے دروازے پر کھڑا ہو گیا۔ جب ہارون رشید باہر نکلا تو وہ شخص تیزی سے آ کر خلیفہ کے سامنے کھڑا ہو گیا اور کہا: اے امیر المومنین، اللہ سے ڈریے۔ یہ سن کر ہارون رشید اپنی سواری سے اترا اور سجدے میں گر پڑا۔ پھر ہارون رشید نے سجدے سے سر اٹھایا اور اس نے حکم دیا اور یہودی کی ضرورت پوری کر دی گئی۔ پھر جب ہارون رشید لوٹا تو اس سے کہا گیا کہ اے امیر المومنین، کیا آپ ایک یہودی کے قول پر اپنی سواری سے اتر گئے؟ ہارون رشید نے کہا کہ نہیں، بلکہ مجھے اللہ تعالیٰ کا یہ قول یاد آیا: وَإِذَا قِيلَ لَهُ اتَّقِ اللَّهَ أَخَذَتْهُ الْعِزَّةُ بِالْإِثْمِ فَحَسْبُهُ جَهَنَّمُ وَلَبِئْسَ الْمِہَادُ، سورہ نمبر 2 آیت 206۔ 7ویں صدی عیسوی میں اسلامی انقلاب آیا۔ اس کے بعد تاریخ میں جو پروسیس جاری ہوا اس کا دوسرا پہلو وہ تھا جس کو ہم نے جدید ٹیکنالوجی پر مبنی صنعت کہا ہے۔ یہ دوسرا پروسیس خاص طور پر عباسی عہد 750 تا 1258 میں بغداد میں شروع ہوا۔ پھر وہ مختلف مراحل سے گزرتا ہوا اسپین پہنچا۔ اسپین میں اس نے غیر معمولی ترقی حاصل کی۔ اسپین کی مسلم خلافت 711 میں شروع ہوئی اور 1492 میں ختم ہوئی۔ اس مدت میں جو سائنسی ترقیاں ہوئیں وہی مغرب کے صنعتی انقلاب کی بنیاد بنی۔ مسلم خلافت کے زمانے میں سائنس میں جو ترقی ہوئی اس کے بغیر مغرب میں سائنس کی ترقی ممکن نہ ہوتی۔ مورخین نے اس واقعے کا کھلے طور پر اعتراف کیا ہے۔ اس کی ایک مثال رابرٹ بریفالٹ کی ہے۔ وہ فرانس میں پیدا ہوا اور لندن میں اس کی وفات ہوئی۔ بریفالٹ نے مغرب کی نشت ثانیہ سے پہلے عربوں کے سائنسی رول کا اعتراف کرتے ہوئے لکھا ہے کہ یہ بہت زیادہ قابل قیاس بات ہے کہ عربوں کے رول کے بغیر یورپ کی جدید صنعتی تہذیب ہرگز کبھی وجود میں نہ آتی۔ It is highly probable that but for the Arabs, modern European civilization would never have arisen at all. Robert Briffault, 1976 to 1948. The Making of Humanity
page 190, published in 1919. Publisher, G. Allen and Unwin Limited, UK, page 371. اس طرح کی رائیں کئی اور مغربی اسکالروں نے دی ہیں، مثلاً برٹرن رسل، فیلڈنگ گیریسن، برنارڈ لوئس، ول ڈیورنٹ وغیرہ۔ یہاں ول ڈیورنٹ کا ایک اقتباس نقل کیا جاتا ہے۔ Muslim scientists helped in laying the foundations for an experimental science with their contributions to the scientific method and their empirical, experimental, and quantitative approach to scientific study. The Age of Faith by Will Durant, 1980, Volume 4, page 162. یعنی مسلم سائنسدانوں نے سائنٹیفک طریق عمل میں اپنے کنٹریبیوشن اور اپنے تجرباتی اور کمیاتی منہج کے ذریعے سائنسی مطالعے کی بنیاد رکھنے میں مدد دی۔ اسلامی تحریک 21ویں صدی میں قرآن کی مذکورہ آیات سورہ نمبر 61 آیت 8 تا 9 سے معلوم ہوتا ہے کہ اللہ تعالیٰ کو رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے جو انقلاب مطلوب تھا، اس انقلاب کے دو حصے تھے، ایک اتمام نور اور دوسرے اظہار دین۔ اب 21ویں صدی میں یہ دونوں مطلوب چیزیں پوری طرح واقعہ بن چکی ہیں۔ اس طرح اب اسلامی تحریک اپنے فائنل دور میں پہنچ چکی ہے۔ اب فائنل رول اہل ایمان کو ادا کرنا ہے۔ اب اہل ایمان کا کام ہے کہ وہ اس تاریخی انقلاب کو سمجھیں اور اس کے ذریعے پیدا ہونے والے امکانات یعنی اپورچونٹیز کو بھرپور طور پر استعمال کریں۔ جیسا کہ اوپر عرض کیا گیا، اس مطلوب خداوندی کا ایک پہلو وہ تھا جس کو قرآن میں اتمام نور سے تعبیر کیا گیا ہے۔ اتمام نور سے مراد ایک ایسا واقعہ ہے جو اپنی حقیقت کے اعتبار سے پوری طرح ایک پرامن اور غیر سیاسی واقعہ ہے، اور وہ ہے خدا کے دین کے مستند ایڈیشن کا پوری طرح محفوظ ہو جانا۔ یہ واقعہ اس طرح انجام پا چکا ہے کہ خدا کی کتاب یعنی قرآن کا متن یعنی ٹیکسٹ کامل طور پر محفوظ ہو چکا ہے۔ اسی کے ساتھ پرنٹنگ پریس کا دور دنیا میں آ گیا ہے۔ اس طرح یہ ممکن ہو گیا ہے کہ قرآن کا متن اور اس کے ترجمے تیار کر کے ہر زبان میں شائع کیے جائیں اور اس کو تمام اقوام عالم تک پہنچا دیا جائے۔ اس سلسلے میں دوسرا مطلوب وہ ہے جس کو قرآن میں اظہار دین کہا گیا ہے، یعنی دین کو غلبے کی حیثیت مل جانا۔ یہ دوسرا مطلوب بھی 21ویں صدی میں پوری طرح حاصل ہو گیا ہے۔ اب اہل ایمان کو صرف یہ کرنا ہے کہ وہ اظہار دین کے ذریعے حاصل ہونے والے مواقع کو بھرپور استعمال کریں۔ جیسا کہ عرض کیا گیا، اظہار دین سے مقصود یہ تھا کہ دنیا میں وہ حالت فطری قائم ہو جائے۔ یہ واقعہ بھی پوری طرح انجام پا چکا ہے۔ اب دنیا میں پوری طرح مذہبی آزادی آ چکی ہے۔ کسی بھی رکاوٹ کے بغیر دنیا کے کسی ملک میں دعوتی مشن کو جاری کرنا ممکن ہو گیا ہے۔ اس انقلاب کے بعد تاریخ میں پہلی بار یہ واقعہ پیش آیا ہے کہ انسانی تاریخ میں تلوار کا دور ختم ہو گیا، اب صرف پرامن عمل کا دور ہے۔ تاریخ کا یہ دور عین دعوتی مشن کے حق میں ہے۔ اظہار دین یعنی دنیا میں حالت فطری کے قائم ہونے کی بنا پر بہت سے موافق حالات وجود میں آئے ہیں۔ ان میں سے دو بے حد اہم ہیں۔ ایک ہے کائنات میں چھپی ہوئی اللہ کی نشانیوں کا دریافت ہو جانا، اور دوسرا ہے جدید مواصلات یعنی ماڈرن کمیونیکیشن، جس نے تاریخ میں پہلی بار اس عالمی مشن کو مکمل کرنے کا موقع فراہم کیا جس کو قرآن میں ان الفاظ میں بیان کیا گیا ہے: تبارک الذی نزل الفرقان علی عبدہ لیکون للعالمین نذیرا، سورہ نمبر 25 آیت 1۔ آیات الہی کا ظہور۔ آیات اللہ یا آیات معرفت کا ظہور پیشگی طور پر مقدر تھا۔ قرآن میں اس کی پیشن گوئی ان الفاظ میں کی گئی تھی:
سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق۔ سورہ نمبر 41 آیت 53۔ قرآن کی اس آیت میں جس چیز کو آفاق و انفس میں نشانیوں کا ظہور بتایا گیا ہے وہ دراصل دور جدید میں نظریاتی سائنس کے ذریعے دریافت ہونے والے حقائق فطرت ہے۔ ان حقائق نے دور جدید میں معرفت خداوندی کے نئے دروازے کھول دیے۔ اب یہ ممکن ہو گیا ہے کہ اللہ کا کوئی بندہ تخلیقات الہیہ میں کمالات الہیہ کو دیکھے اور معرفت خداوندی کا اعلیٰ درجہ حاصل کرے۔ نیز اسی کے ذریعے یہ بھی ممکن ہو گیا ہے کہ ان حقائق فطرت کو دعوت الی اللہ کے عمل میں جدید دلائل کے طور پر استعمال کیا جائے۔ اس طرح دعوت کے عمل کو خود انسان کے علمی مسلمے کے مطابق ثابت شدہ بنا دیا جائے۔ اس سائنسی انقلاب کا دوسرا پہلو وہ ہے جس کو موجودہ زمانے میں دور مواصلات یعنی ایج آف کمیونیکیشن کہا جاتا ہے۔ اس دور مواصلات نے تاریخ میں پہلی بار اس بات کو ممکن بنا دیا ہے کہ دعوت الی اللہ کے اس عالمی نشانے کو پورا کیا جا سکے جس کی پیشن گوئی ایک حدیث رسول میں ان الفاظ میں کی گئی تھی: لا يبقى على ظهر الارض بیت مدر ولا وبر الا ادخلہ اللہ کلمۃ الاسلام بعز عزیز وذل ذلیل۔ زمین کی پشت پر کوئی چھوٹا یا بڑا گھر باقی نہیں رہے گا جہاں اللہ اسلام کا کلمہ نہ پہنچا دے، عزت والے کو عزت کے ساتھ اور ذلت والے کو ذلت کے ساتھ، یعنی چاہتے ہوئے یا نہ چاہتے ہوئے، willingly اور unwillingly۔ دنیا میں حالت فطری کے قائم ہونے سے موجودہ زمانے میں جو نئے مواقع کھلے ہیں وہ سارے انسانوں کے لیے۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ ان مواقع پر کسی ایک گروہ کی اجارہ داری یعنی منوپولی قائم ہو جائے۔ خدا کے تخلیقی نقشے کے مطابق آزادی یعنی فریڈم ہر انسان کا فطری حق ہے، مومن کا بھی اور غیر مومن کا بھی۔ یہ ممکن نہیں ہے کہ یہ آزادی صرف اہل ایمان کو حاصل ہو اور دوسرے لوگوں کے لیے وہ منسوخ قرار پائے۔ دوسرے لوگ بھی اپنی آزادی کو کھلے طور پر استعمال کریں گے۔ اگر کسی کے استعمال آزادی سے اہل ایمان کے جذبات مجروح ہوتے ہیں تو یہ اہل ایمان کا اپنا مسئلہ ہے، وہ دوسروں کا مسئلہ نہیں۔ دوسروں پر صرف یہ پابندی لگائی جا سکتی ہے کہ وہ اپنی آزادی کو اس طرح استعمال نہ کریں کہ وہ دوسروں کے لیے جسمانی جراحت یعنی فزیکل انجری کا سبب بن جائے۔ اس ایک پابندی کے سوا کوئی اور پابندی نہ مطلوب ہے اور نہ ممکن۔ خلاصہ کلام: ایک اسلامی اسکالر کا مقالہ نظر سے گزرا۔ اس مقالے میں انہوں نے لکھا تھا کہ اسلام کی تعلیمات کا خلاصہ بنیادی طور پر دو ہے: توحید اور عدل۔ توحید یعنی مونوتھیزم سے مراد ان کے نزدیک انفرادی عقیدہ تھا، اور عدل یعنی جسٹس سے مراد عدل پر مبنی اجتماعی نظام۔ انہی دو تصورات کے تحت انہوں نے پورے اسلام کی تشریح کی تھی۔ مگر میرے مطالعے کے مطابق اسلام کا یہ تصور درست نہیں۔ حقیقت یہ ہے کہ توحید اور عدل دونوں ہی انفرادی نوعیت کے احکام ہیں۔ توحید سے مراد ہے ایک انسان کا انفرادی عقیدہ، اور عدل سے مراد ہے ایک انسان کا انفرادی سلوک۔ قرآن کے مطابق اللہ تعالیٰ نے انسان کو معرفت کے لیے پیدا کیا ہے۔ سورہ نمبر 51 آیت 56۔ انسان کو اللہ تعالیٰ نے عقل دی۔ اب انسان سے یہ مطلوب ہے کہ وہ عقل کو استعمال کر کے اپنے خالق کو دریافت کرے۔ یہی دریافت خدا پرستانہ زندگی کا آغاز ہے۔ اس دریافت کا تعلق انسان کی پوری زندگی سے ہے۔ جب کسی شخص کو حقیقی معنوں میں یہ دریافت ہوتی ہے تو اس کے بعد فطری طور پر اس کی پوری زندگی میں ایک انقلاب برپا ہو جاتا ہے۔ اس کی پوری شخصیت ایک نئی شخصیت بن جاتی ہے۔
وہ پورے معنوں میں ایک ربانی انسان بن جاتا ہے۔ اسی قسم کا ربانی انسان تخلیق کا اصل مقصود ہے۔ اسی قسم کے ربانی افراد نہ کہ ربانی معاشرہ خدا کے تخلیقی منصوبے کا اصل مقصود ہیں۔ موجودہ زمانے میں ایسے افراد پوری انسانی تاریخ سے منتخب کیے جائیں گے، اور پھر ان منتخب افراد کی بنیاد پر آخرت کی دنیا میں ایک اعلیٰ ربانی معاشرہ وجود میں آئے گا۔ یہی وہ افراد ہیں جو خدا کی ابدی جنتوں میں جگہ پائیں گے۔ خالق نے اس دنیا میں انسان کو کامل آزادی دی ہے۔ یہ آزادی برائے امتحان ہے، نہ کہ برائے استحقاق۔ انسان کو یہ آزادی بھی حاصل ہے کہ وہ اپنی آزادی کا غلط استعمال کرے۔ یہ آزادی قیامت سے پہلے منسوخ ہونے والی نہیں۔ اس آزادی کی بنا پر ایسا ہے کہ اس دنیا میں اعلیٰ افراد تو بنتے ہیں، لیکن اعلیٰ معاشرہ یا اعلیٰ نوعیت کا اجتماعی نظام کبھی نہیں بنتا۔ انسانی زندگی کی یہ نوعیت قیامت تک بدستور باقی رہے گی۔ قیامت کے بعد ایک نئی کامل دنیا بنے گی، وہاں پوری تاریخ کے منتخب افراد بسائے جائیں گے، اور جو لوگ اپنی آزادی کا صحیح استعمال نہ کر سکے ان کو جمع کر کے کائناتی کوڑے خانے میں ڈال دیا جائے گا۔ خدا کے تخلیقی منصوبے کے مطابق انسانی زندگی کی حقیقت یہی ہے۔ انسانی زندگی کی بامعنی تعبیر صرف اس وقت ممکن ہے جبکہ اس خدائی منصوبے کو ذہن میں رکھ کر اس کی تعبیر کی جائے۔ انسانی تاریخ کو بامعنی تعبیر دینے کا دوسرا کوئی طریقہ نہیں۔ ہدایت اور اظہار دین۔ قرآن کی سورہ الفتح کی ایک آیت کے الفاظ یہ ہیں: هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله وكفى بالله شهيدا. God is one who has sent his messenger with guidance in the true religion, so that God may have it prevail over all religions. God suffices as a witness. Chapter 48, verse 28. نمبر 1، آیت کا اسلوب بتاتا ہے کہ اس آیت میں جس واقعے کا ذکر ہے وہ کوئی انسانی واقعہ نہیں، بلکہ وہ ایک حتمی فیصلہ ہے، یعنی اللہ نے یہ فیصلہ کر دیا ہے کہ لازماً ایسا ہو۔ مزید یہ کہ قرآن کی یہ آیت اس فیصلے خداوندی کے بارے میں ہے جس کا تعلق خاتم النبیین سے ہے، اور چونکہ خاتم النبیین کی نبوت قیامت تک کے لیے ہے، اس لیے اس فیصلے کا انطباق بھی لازماً قیامت تک جاری رہے گا۔ اس آیت میں پیغمبر یا امت مسلمہ کے مشن کو نہیں بتایا گیا ہے، بلکہ اس میں اللہ کے ایک فیصلے کو بتایا گیا ہے جو پوری انسانی تاریخ میں لازماً ایک واقعہ بنے گا۔ نمبر 2، دوسری چیز ہدایت ہے۔ ہدایت سے مراد اللہ کی طرف سے بھیجی ہوئی الہامی ہدایت ہے۔ اس الہامی ہدایت کے بارے میں اللہ کا یہ فیصلہ تھا کہ وہ ہر اعتبار سے محفوظ رہے، اس کا عربی متن، اس کی زبان، اس کا لہجہ، حتیٰ کہ اس کا طرز کتابت وغیرہ۔ قرآن 7ویں صدی عیسوی کے ربع اول میں اترا۔ اب تک کی تاریخ بتاتی ہے کہ یہ کتاب یعنی قرآن ہر اعتبار سے محفوظ ہے۔ پرنٹنگ پریس اور ریکارڈنگ کا دور بتاتا ہے کہ اب قرآن کی یہ حفاظت مزید اضافے کے ساتھ یقینی بن چکی ہے۔ نمبر 3، اظہار دین سے مراد خود دین کا اظہار ہے، نہ کہ دین کے سوا کسی اور چیز کا اظہار۔ اس آیت میں اظہار دین سے مراد سیاسی اقتدار یا اجتماعی نظام نہیں، بلکہ اس کا مطلب یہ ہے کہ خدا کا دین بحیثیت دین حق اپنے نظریاتی غلبے کو ہمیشہ برقرار رکھے گا۔ یہ غلبہ باعتبار حجت یعنی دلیل ہوگا، نہ کہ باعتبار نظام۔ دین حق کے نظریاتی غلبے کو ہمیشہ برقرار رکھنا تاریخ کا مشکل ترین منصوبہ ہے، کیونکہ اس مقصد کو اس طرح حاصل کرنا ہے کہ انسان کی آزادی پوری طرح برقرار رہے، اور اس کے ساتھ دین کا نظریاتی غلبہ بھی مسلسل طور پر قائم رہے۔
اس نوعیت کا پیچیدہ منصوبہ کسی بھی انسان کے بس میں نہیں۔ اس مقصد کے حصول کے لیے انسانی تاریخ کو اس طرح مینج کرنا ہے کہ تاریخ کا آزادانہ سفر بھی جاری رہے اور یہ مقصد بھی حسب منشا حاصل ہو جائے۔ اس مقصد کے لیے اللہ نے یہ طریقہ اختیار کیا کہ جب بھی کچھ لوگ بطور خود دین حق کا کوئی غلط ایڈیشن یعنی فالس ایڈیشن تیار کرے تو اس کے بعد خود تاریخ میں ایسے اسباب پیدا ہوں جو اس ایڈیشن کا خاتمہ کر دیں اور اس طرح دین حق کی صداقت بدستور برقرار رہے۔ تاریخ کا مطالعہ بتاتا ہے کہ اسلام کے ظہور کے وقت سے اب تک ایسے 3 بڑے واقعات پیش آئے ہیں جبکہ انسان نے خود ساختہ طور پر دین کا ایک غلط ایڈیشن تیار کیا، لیکن اس کے بعد تاریخی عمل کے تحت ایسے حالات پیدا ہوئے جنہوں نے مذہب کے اس غلط متبادل یعنی رانگ الٹرنیٹو کو حجت یعنی دلیل کی سطح پر ختم کر دیا۔ اس طرح دین حق کی نظریاتی صداقت بدستور تاریخ میں قائم رہی۔ تاریخ میں اس نوعیت کی پہلی مثال مظاہر فطرت کی پرستش یعنی نیچر ورشپ ہے، جس کو مذہب کی زبان میں شرک کہا جاتا ہے۔ فطرت کی پرستش کا مطلب یہ ہے کہ فطرت کے مظاہر، سورج، چاند، ستارے وغیرہ میں خدائی صفات یعنی ڈیوائن ایٹریبیوٹس کو فرض کر کے ان کی پرستش کرنا۔ مظاہر فطرت کی یہ پرستش قدیم زمانے میں ہزاروں سال تک قائم رہی۔ پیغمبر اسلام صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت کے بعد اللہ تعالیٰ نے تاریخ میں ایسا انقلابی عمل جاری کیا جس کے نتیجے میں آخر کار وہ دور آیا جس کو سائنسی دور کہا جاتا ہے۔ جدید سائنس کے ذریعے مظاہر فطرت کی موضوعی تحقیق یعنی آبجیکٹو ایکسپلوریشن کی گئی۔ اس کے نتیجے میں علمی طور پر یہ ثابت ہو گیا کہ فطرت میں کوئی الوہیت یعنی ڈیوینٹی نہیں ہے۔ اس طرح انسان کے خود اپنی عقلی مسلمے پر یہ ثابت ہو گیا کہ فطرت صرف مخلوق ہے، اس کے اندر کوئی بھی الوہی صفت یعنی ڈیوائن ایٹریبیوٹ نہیں۔ اس طرح خدا کے دین کا دین حق ہونا بدستور ثابت شدہ بنا رہا۔ قدیم تاریخ میں دین حق کا دوسرا غلط متبادل یعنی فالس الٹرنیٹو شخصیت پرستی یعنی پرسنالٹی کلٹ کی صورت میں پیدا ہوا۔ شخصیت پرستی کا سیاسی اظہار بادشاہت کے ادارے کی صورت میں ہوا۔ بادشاہت کے متعلق مان لیا گیا کہ وہ دوسرے انسانوں کے مقابلے میں پراسرار فوقیت رکھتا ہے۔ اس طرح بادشاہ کو عملاً وہ درجہ دے دیا گیا جو معبود کا درجہ ہونا چاہیے۔ یہ بادشاہت یا سیاسی شخصیت پرستی انسانی تاریخ میں کئی ہزار سال تک جاری رہی۔ بادشاہت کے دور میں انسانی سوچ کا مرکز و محور بادشاہ بن گیا۔ اعلیٰ انسانی جذبات بادشاہ کے ساتھ وابستہ کر دیے گئے۔ عام طور پر یہ مان لیا گیا کہ جو بادشاہ کا مذہب وہی سب کا مذہب، الناس علی دین ملوکہم۔ بادشاہت کے زمانے میں ساری دنیا میں زراعت کا دور قائم تھا۔ اس زمانے میں زراعت یعنی ایگریکلچر اقتصادیات کا واحد ذریعہ تھی۔ زمین کا مالک ہونے کی بنا پر بادشاہ اقتصادیات کا واحد مالک بنا ہوا تھا۔ بادشاہ کو یہ حیثیت تھی کہ بادشاہ دینے والا ہے اور بادشاہ چھیننے والا۔ اس زمانے میں بادشاہ کو عملاً وہ درجہ ملا ہوا تھا جو درجہ خدا کا ہونا چاہیے۔ ان حالات میں یہ تصور پیدا ہوا کہ بادشاہ حاکم یعنی رولر ہے اور دوسرے تمام لوگ محکوم یعنی رولڈ کی حیثیت رکھتے تھے۔ قدیم زمانے کی اس نفسیات کو ایک فارسی شاعر نے ان الفاظ میں بیان کیا تھا: شاہاں چہ عجب گر بنوازن گدارا۔ اس طرح بادشاہ گویا خدا کا ایک سیاسی متبادل یعنی پولیٹیکل الٹرنیٹو بن گیا تھا۔ گویا دین باطل نے دین حق کی جگہ لے رکھی تھی۔ اللہ تعالیٰ کو یہ صورتحال مطلوب نہ تھی،
چنانچہ تاریخ میں ایک نیا عمل یعنی پروسیس جاری ہوا۔ یہ عمل 7ویں صدی عیسوی میں شروع ہوا، جبکہ عرب میں قبائلی سرداری کا نظام رائج تھا اور عرب کے اطراف میں 2 بڑے امپائر قائم تھے، ساسانی امپائر اور بازنطین امپائر۔ بائبل کے الفاظ میں یہ گویا سیاسی چٹانیں تھیں۔ رسول اور اصحاب رسول کے ذریعے ان سیاسی چٹانوں کو توڑ کر تاریخ میں ایک نیا سیاسی عمل جاری ہوا۔ یہ عمل سفر کرتے ہوئے آخر کار یورپ پہنچا۔ اس سیاسی عمل کا نقطہ انتہا 1789 میں پیش آنے والا فرانسیسی انقلاب تھا۔ اس انقلاب کے بعد دنیا میں ایک نیا دور آیا جس کو جمہوریت کہا جاتا ہے۔ جمہوریت نے شخصی بادشاہت کے تصور کا خاتمہ کر دیا اور دنیا میں عوامی حکومت کا دور آیا جس کا فارمولہ یہ تھا: Government of the people, by the people, for the people. اس جمہوری انقلاب نے قدیم طرز کی شخصی بادشاہت یعنی مونارکی کا خاتمہ کر دیا، پہلے یورپ میں اور اس کے بعد ساری دنیا میں۔ اس طرح دنیا میں بادشاہی مذہب کا خاتمہ ہو گیا اور نظری طور پر دین حق دوبارہ دنیا میں قائم ہو گیا۔ دین حق کا یہ قیام سیاسی اقتدار یا حکومتی نظام کے معنی میں نہ تھا، بلکہ وہ حجت کی سطح پر دین حق کا فکری اظہار تھا۔ یہ واقعہ اتفاقاً پیش نہیں آیا، بلکہ اپنی حقیقت کے اعتبار سے وہ تاریخ میں ایک عظیم خدائی آپریشن کا نتیجہ تھا۔ جمہوریت صرف ایک سیاسی نظریہ نہ تھا، اس کا ایک اور اہم تر پہلو یہ تھا کہ اس نے اس سیاسی الوہیت یعنی پولیٹیکل ڈیوینٹی کے تصور کا خاتمہ کر دیا جس کو بنیاد بنا کر قدیم زمانے کے بادشاہ اپنی عظمت قائم کیے ہوئے تھے۔ جمہوری انقلاب کے بعد سیاسی اقتدار صرف ایک انتظامیہ یعنی ایڈمنسٹریشن بن کر رہ گیا، ایک مقدس ادارے کی حیثیت سے اس کا خاتمہ ہو گیا۔ اس سلسلے کی تیسری مثال وہ ہے جس کو ہیومنزم کہا جاتا ہے۔ ہیومنزم ایک جدید فلسفہ ہے جس کو دوسرے الفاظ میں انسان پرستی کہا جا سکتا ہے۔ یہ دین حق کا آخری غلط متبادل ہے جو 20ویں صدی کے نصف آخر میں زیادہ طاقت کے ساتھ پیدا ہوا۔ یہی معاملہ وجودیت یعنی ایگزسٹنشلزم کا ہے، جس کا بانی فرانسیسی فلسفی سارترے یعنی ژین پال سارترے ہے، جس کی وفات 1946 میں ہوئی۔ وجودیت بھی دراصل ہیومنزم کا فلسفیانہ ایڈیشن ہے۔ ہیومنزم کیا ہے؟ ہیومنزم ایک غیر خدا پرستانہ فلسفہ ہے۔ ہیومنزم ایک فکری نظام ہے جس کا مقصد ساری اہمیت انسان کو دینا ہے، نہ کہ خدا یا کسی فوق الفطری طاقت کو۔ Humanism, an outlook or system of thought attaching prime importance to human rather than divine or supernatural matters. دور جدید کے بہت سے فلسفی ہیومنزم کے نقطہ نظر کے حامی بن گئے۔ مثلاً جرمن فلسفی لودوگ فیورباخ، جس کی وفات 1872 میں ہوئی، اس نے لکھا ہے کہ انسان ہی خدا ہے، اس کے سوا کوئی اور خدا نہیں۔ God is nothing other than man himself. امریکی فلسفی ولیم جیمز، جس کی وفات 1910 میں ہوئی، وہ بھی ہیومنزم کا حامی تھا۔ انگلش فلسفی جولین ہکسلے، جس کی وفات 1975 میں ہوئی، اس نے ہیومنزم کی حمایت میں کتاب لکھی، اس کا ٹائٹل یہ تھا Religion without revelation. اس کتاب میں ہیومنزم کی تعریف اس طرح کی گئی ہے: سیٹ کا خدا سے انسان کی طرف منتقل ہو جانا۔ Transfer of seat from God to man. ہیومنزم کے موضوع پر عام قاری کے لیے ایک قابل مطالعہ کتاب یہ ہے: Humanism. A very short introduction by Stephen Law, 2011. 20ویں صدی کے نصف آخر میں ہیومنزم کے فلسفے کو کافی فروغ حاصل ہوا۔ لوگوں نے یہ فرض کر لیا کہ انہیں دین خداوندی کا ایک بدل مل گیا ہے
غیر خدا پرست طبقے میں یہ سمجھا جانے لگا کہ انسان ہی ہر اعتبار سے سب کچھ ہے، Man is the measure of all things. مگر عین اسی زمانے میں ایک نیا طاقتور ظاہرہ پیدا ہوا جس نے ہیومنزم کے تصور کو عملاً باطل ثابت کر دیا۔ یہ طاقتور ظاہرہ وہ تھا جس کو عام طور پر گلوبل وارمنگ کہا جاتا ہے، یعنی عالمی سطح پر حرارت کا غیر متناسب طور پر بڑھ جانا، جس کے نتیجے میں زمین پر زندگی کا نظام درہم برہم ہو جائے۔ موجودہ زمانے میں جدید ٹیکنالوجی کے ظہور کے بعد انڈسٹری کو بہت ترقی ہوئی۔ مختلف ملکوں میں کثیر تعداد میں بڑے بڑے کارخانے قائم ہوئے۔ ان کارخانوں کو چلانے کے لیے جو ایندھن یعنی فیول استعمال ہوتا تھا، اس سے مسلسل طور پر بڑی مقدار میں کاربن خارج ہونے لگا۔ اس اخراج کو کاربن ایمیشن کہا جاتا ہے۔ اس کاربن ایمیشن نے زمین کے اوپر قائم شدہ فضا کو خطرناک حد تک آلودہ بنا دیا۔ اس فضائی آلودگی یا فضائی حرارت کے نتیجے میں کئی ناقابل حل مسائل پیدا ہو گئے۔ اس کے نتیجے میں برف کے بڑے بڑے ذخائر، پہاڑوں کے گلیشیئر، نارتھ پول اور ساؤتھ پول کی آئس کیپ، سمندروں میں تیرتے ہوئے برفانی پہاڑ یعنی آئس برگ تیزی سے پگھلنے لگے۔ اس کے نتیجے میں یہ ہوا کہ سمندروں کی سطح بڑھنے لگی، نازک حیوانات یعنی فریجائل اینیملز مرنے لگے۔ اس طرح کے واقعات کے نتیجے میں یہ ہوا کہ زمین پر قائم شدہ لائف سپورٹ سسٹم تباہ ہونے لگا، حتیٰ کہ اب سائنسداں یہ خبر دے رہے ہیں کہ زمین بہت جلد انسان کے لیے ناقابل رہائش بن جائے گی۔ اس صورتحال کا پیدا ہونا کوئی سادہ واقعہ نہیں، یہ دراصل ہیومنزم کے فلسفے کی موت کا اعلان ہے۔ ہیومنزم کے فلسفے میں یہ مان لیا گیا تھا کہ انسان کائنات میں مرکزی مقام یعنی سینٹرل پوزیشن رکھتا ہے۔ انسان کی اس حیثیت کو ماننے کے لیے یہ ضروری ہے کہ یہ مانا جائے کہ انسان کو ہر طرح کی قدرت حاصل ہے، انسان اپنے مستقبل کا مالک ہے۔ اگر انسان واقعتاً اس طرح کی طاقت رکھتا ہے تو اس کو چاہیے کہ وہ موجودہ زمانے میں زمین پر واقع ہونے والی اس انسان کش تباہی کو روکے جو گلوبل وارمنگ کی صورت میں ظاہر ہوئی ہے۔ گلوبل وارمنگ کو روکنے میں انسان کی ناکامی نے ہیومنزم کے فلسفے کا آخری طور پر خاتمہ کر دیا ہے۔ جب گلوبل وارمنگ کا ظاہرہ سامنے آیا تو تمام دنیا کی حکومتیں اور تمام دنیا کے سائنسداں بڑے پیمانے پر متحرک ہو گئے۔ کوپن ہیگن ڈنمارک میں اس موضوع پر ہونے والی کانفرنس دسمبر 2009 میں دنیا کے تمام ملکوں کے سائنسداں بڑی تعداد میں اکٹھا ہوئے۔ اس طرح کی کوششیں حکومتوں کی طرف سے بھی کی جا رہی ہیں اور سائنسدانوں کی طرف سے بھی۔ اس موضوع پر تحقیقات اور تجربات کا سلسلہ ساری دنیا میں مسلسل طور پر جاری ہے، مگر نتیجے کے اعتبار سے وہ مکمل طور پر ناکام ثابت ہوا۔ گلوبل وارمنگ کا خطرہ مسلسل طور پر بڑھ رہا ہے، اب وہ خطرناک سطح تک پہنچ چکا ہے، مگر اس کو روکنے کے لیے انسان کی ہر کوشش پوری طرح بے نتیجہ ثابت ہو رہی ہے۔ گلوبل وارمنگ کا یہ تجربہ کوئی سادہ واقعہ نہیں، وہ ہیومنزم کے نظریے کے کامل ابطال یعنی ٹوٹل نیگیشن کے ہم معنی ہے۔ حقیقت یہ ہے کہ گلوبل وارمنگ کے ظاہرے نے اسی طرح ہیومنزم کے فکر کا خاتمہ کر دیا ہے جس طرح اس سے پہلے فطرت پرستی کو سائنس نے ختم کیا تھا اور جمہوریت کے ذریعے بادشاہت کا خاتمہ کر دیا گیا تھا۔ موجودہ گلوبل وارمنگ بھی پچھلے خدائی آپریشن کی طرح ایک خدائی آپریشن ہے جس نے یہ ثابت کر دیا ہے کہ دین حق کے لیے ہیومنزم کا متبادل ایک بے بنیاد متبادل یعنی فالس الٹرنیٹو تھا۔ اس طرح خدائی فیصلے کے مطابق دین حق نے دوبارہ تاریخ میں فکری اظہار کا وہ درجہ حاصل کر لیا جو خدا نے اس کے لیے ابدی طور پر مقدر کیا تھا۔ کتاب اظہار دین، مولانا وحید الدین خان،
صفحہ نمبر 359۔ خلاصہ کلام۔ اوپر جو کچھ کہا گیا اس کا خلاصہ یہ ہے کہ قرآن نے 7ویں صدی کے ربع اول میں یہ اعلان کیا تھا کہ خدا کی بھیجی ہوئی ہدایت ہی مستند ہدایت یعنی آتھینٹک گائیڈنس ہے، اور خدا کا دین ہی دین حق ہے۔ خدا نے یہ مقدر کر دیا تھا کہ خدا کی نازل کردہ ہدایت یعنی قرآن ابدی طور پر پوری طرح محفوظ رہے۔ تاریخ بتاتی ہے کہ ہدایت کے بارے میں خدا کا فیصلہ کامل طور پر پورا ہوا۔ اس سلسلے میں دوسری چیز خدا کا نازل کردہ دین ہے۔ خدا کی نظر میں یہی دین ہمیشہ کے لیے دین حق کی حیثیت رکھتا ہے۔ اس دین کے بارے میں خدا کا یہ فیصلہ تھا کہ جب بھی انسان بطور خود اس کا کوئی غلط متبادل تیار کرے تو خود تاریخ میں ایسے اسباب پیدا ہوں جو مسلمہ دلائل کی سطح پر اس کو غیر معتبر ثابت کر دیں۔ خدا کے اس فیصلے کا اظہار بھی تاریخ میں بار بار ہوتا رہا، اور اب 21ویں صدی میں جو صورتحال ہے وہ یہ ہے کہ ہدایت اور دین حق دونوں کے معاملے میں انسان کے پاس کوئی دوسرا انتخاب باقی نہیں۔ اب حقیقت کے اعتبار سے انسان کے لیے ایک ہی ممکن انتخاب ہے، اور وہ وہی ہے جو خدا نے خاتم النبیین کی بعثت کے وقت اس کے لیے مقدر کر دیا تھا۔ کتاب اظہار دین، مولانا وحید الدین خان، صفحہ نمبر 365۔